In the beginning, perfect silence was broken by the birth cry of the noisome host. First came Stentorus, the Deep One, the manifestation of tectonic thunder and rage. Then the air caught fire, shredding itself into strings. They were gathered by Cacophony, the Mad One, who bent the insanity of the cosmos to their will. Mortals banded together in worship of these gods, and in time, their voices swelled into a single devastating scream. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل کا زمانہ، جب آسمانوں میں خدا کے ایک مقرب اور چہیتے بندے کی شہرت عام تھی، فرشتوں کو درس دینے والا استاد جسے اللہ نے بلند مقام بخشا تھا، لیکن ایسا کیا ہوا، اس نے خدا سے بغاوت کر دی اور دربار الہی سے دھتکار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل آسمانوں پر دو قسم کی مخلوق رہتی تھی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کی گئی تھی، جسے ملائکہ یا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ دن رات عبادت الہی میں مصروف کرتے تھے، اور ان کے یہاں نہ عورتیں ہوتی تھی نہ ہی ان کی نسل چلتی تھی۔ دوسری مخلوق ناری یعنی جنات تھی، جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کی عورتیں بھی ہوتی تھی اور ان کی نسل بھی خوب پھیلتی تھی۔ یہ سب اللہ کے آسمانی لشکر تھے۔ وہ اس مقصد کے لیے بنائے گئے کہ اپنے خالق و مالک کو جانیں، اس سے شادمان ہوں، ہمیشہ اس کی عبادت کریں۔ ایک مسلمان کے ایمان بالغیب کا تقاضا ہے وہ ان تمام کے بارے میں جو کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس پر بلا کمی و پیشی شک کے ایمان لائے۔ انہی مخلوق میں ایک معزز ہستی عزازیل تھا۔ عزازیل کا مطلب خدا کا عزیز، اسے اللہ نے دیکھتے ہوئے شعلوں سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 144,000 سال سمون جنات کی پیدائش ہوئی۔ یہ جنات کا باب آدم تھا کہ سمون جن کو زمین پر بھیج دیا گیا، جہاں 300 سال گزرنے کے بعد زمین پر اسے اپنی نسل کی جن مخالف ملی، جس سے اس نے شادی کر لی، اور وقت گزرنے کے ساتھ کثیر تعداد میں اس کی اولادیں ہوئی۔ ابتدا میں یہ قوم جنات اللہ کے فرمانبردار اور اطاعت گزار تھے، لیکن بہت جلد یہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ جب ان کی بدعمالیوں کی حد پار ہو گئی تو کثیر تعداد میں جنات نے موت کا ذائقہ چکھا۔ اس دوران جو نیک جنات تھے وہ باقی بچ گئے اور ان کی نسل آگے بڑھی۔ انہی جناتوں میں ایک مشہور جن چلیپا تھا۔ چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ چلیپا نہایت ہی قداور اور بہادر جن تھا۔ اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، جس کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا۔ وہ اپنے شوہر کی طرح دلیر اور طاقتور جن تھی۔ اس کی تمام قوم پر اس نے اپنی دھات بٹھا رکھی تھی، اور قوم کا بچہ بچہ چلیپا کا احترام کیا کرتا تھا۔ ان کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل نے اپنے ماں باپ اور دونوں کی خصوصیات شامل تھی۔ وہ نہایت ہی سرکش، مکار، بہادر اور طاقتور تھا۔ روایتوں کے مطابق قوم جنات کو دنیا میں بسایا گیا، اور یہ حضرت آدم کی پیدائش سے 50,000 سال قبل کا زمانہ تھا۔ بہت جلد یہ جنات سرکش ہو گئے اور خدا کے نافرمان بن گئے۔ جب جھگڑے اور فساد سے زمین لرزا اٹھی تو آسمان سے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان سرکش جنات کو مار پھینکو۔ لہٰذا اس کائنات میں پہلی خون ریز جنگ ہوئی، جس میں عزازیل کے ماں باپ یعنی چلیپا اور تبلیس نے بڑی بہادری سے جنگ کی، لیکن فرشتے ان پر غالب آ گئے۔ فرشتوں کا بار ان جناتوں پر اس طرح پڑتا کہ وہ اشک کھا کر گر پڑتے۔ اسی جنگ کے دوران عزازیل کے ماں باپ مارے گئے اور قوم جنات کے سرکش جنوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں کے شہزادہ عزازیل بھی تھا۔ فرشتے جب اسے برگاہ الہی میں لائے تو ان کو حکم ہوا عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے عزازیل کی بہترین تربیت کی، عبادت ریاضت کے طریقے اور آداب سکھائے گئے۔ اس طرح وہ بہت جلد اللہ کا مقرب ترین بندہ بن گیا۔ ایک وقت ایسا آیا، عزازیل اللہ کے سب سے چہیتا عبادت گزار ریاضت کرنے والا بندہ بن گیا، جس میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ حکمت و دانش مندی میں بھی اسے کمال حاصل تھا۔ عزازیل اپنی عبادت سے اس درجے تک پہنچ چکا تھا کہ اسے فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا گیا، اور آسمان والے اسے عابد کہہ کر پکارنے لگے۔
حضرت کعب بن احبار کا بیان ہے کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی تھا، 80,000 برس تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو وعظ سناتا رہا۔ جس ممبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، اسی ممبر کے نیچے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل، حضرت عزرائیل، حضرت میکائیل علیہ السلام اس کی درس کو سنا کرتے تھے۔ اللہ کو بخوبی معلومات تھی یہ ایک مدت کے بعد ذلیل ہوگا اور اپنے انجام سے غافل اس عزازیل کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوگا۔ لہٰذا ایک روز عزازیل نے لوح محفوظ کو دیکھا، اس میں ایک عبارت تحریر کی گئی ہے جس کے الفاظ تھے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس عبارت کو پڑھتے ہی عزازیل غالباً 2000 سال تک روتا رہا اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر دریافت کرنے لگا کہ اے رب العالمین، یہ شیطان رجیم کون ہے جس سے پناہ مانگی جائے گی؟ اللہ نے عرض کیا، ہمارا ایک ایسا بندہ جسے ہر نعمت سے سرفراز کیا جائے گا مگر نہ ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے خواہش کی، میں اس مالعون کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس پر اللہ کی جانب سے عرض کیا گیا کہ تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل ہر لمحہ اس سوچ میں غمگین رہتا کہ آخر وہ ملعون کون ہوگا جو خدا کا حکم ماننے سے انکار کرنے کی جرت کرے گا۔ اس خوف سے وہ مزید عبادت اور توبہ میں مصروف رہنے لگا، یہاں تک کہ ہزاروں سال بیت گئے۔ جب ایک روز عزازیل کو معلوم ہوا اللہ پاک ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جس کے لیے دنیا کے کونے کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم کے پتلے کو اپنے دست سے قدرت سے پیدا فرمایا اور بغیر روح کے 40 سال تک اسی حالت میں پڑا رہا۔ فرشتے اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے، اس میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھنی مٹی ٹھیکڑی سے نکلتی ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کو نافذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پاک پروردگار، یہ زمین پر فساد برپا کریں گے اور آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام بھی بتا دیے۔ پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، میں آسمانوں اور زمین میں چھپے ہوئے چیزیں جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم کچھ چھپاتے ہو۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لہٰذا انہوں نے سجدہ کیا مگر عزازیل نے سجدے سے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ تجھے میں نے حکم دیا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ میں ایسا نہیں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے ہوئے گاڑے سے پیدا کیا، کیونکہ اب تو ملعون ہو چکا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ عزازیل نے کہا، اے میرے رب، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا، جا، میں نے تجھے مہلت دے دی، قیامت کے دن تک مہلت دے دی۔ اس نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں ہی بارگاہ خداوندی سے دھتکارتے جانے کے بعد عزازیل ابلیس بن گیا اور اپنے غرور اور تکبر اور رہونت کی بنا پر اس کے ہزاروں سال کی عبادت ضائع ہو گئی اور اسے عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ اسلام کے علاوہ دوسری مذہبی کتابوں میں بھی ابلیس یا عزازیل کا ذکر ملتا ہے۔ یونانی زبانوں میں بھی اسے اپولین اور مقدس کتابوں میں بھی اسے لوسیفر کہا گیا ہے۔
زمانہ قدیم سے ہی یہ لوسیفر کی عبادت کرتے آ رہے ہیں کہ جن کا ماننا یہ ہے کہ خدا سے لوسیفر کو بغاوت کرنا بالکل درست تھا اور اسے خدا کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والوں کو سیٹنس کہا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ابلیس کی موت کا وقت اسرافیل کے پہلے اور دوسرے سور پھونکے کے درمیان کا وقت ہے، جب اسے دی گئی مہلت پوری ہو چکی ہوگی اور وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے مطابق روز حشر خدا سے فیصلے کے بعد ابلیس اپنے پیروکاروں سے اعلان براہ کرتے ہوئے کہے گا کہ تم اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہو۔ نیز وہ کہے گا خدا نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے جو وعدہ تمہیں دیا تھا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ مجھے تم پر کوئی تسلط حاصل نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری پکار پر لبیک کہا۔ بس مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ عزازیل صرف حسد اور تکبر کی وجہ سے مار کھا گیا۔ میری جگہ آدم کو کیوں مل گئی؟ اپنے جذبے تکبر کی وجہ سے کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ یہ صرف اس کے ایک سجدے کے انکار کی عبادت نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکشی کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا، اس عمل کی وجہ سے قیامت تک لعنتی رہے گا۔